بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 15 جگہوں پر موجود ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم کا مرکزی مقام احقاف جو خضر موت کے شمال میں ہے، اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں ربع الخالی ہے۔ آج کل یہاں ریتی کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں۔ بعض مورخین کے نزدیک ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ خضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع علاقے پر تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ یہ قوم بڑی زوراور اور بڑے قد و قامت اور قوت جسمانی میں لاثانی تھے۔ اس غرور اور تکبر میں خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر شیطانی پیروی میں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنی مرضی کے مطابق پوج رہے تھے۔ انہی میں پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے سب سے بہترین اور معزز افراد تھے۔ آپ کا حلیہ سرخ و سفید رنگ اور ربدار تھے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، اور اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم انکار اور بدعملی کے نتائج سے نہیں ڈرتے؟ جس پر ان کی قوم نے جواب دیا، جس کو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، اور اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور آخرت کے پیش آنے سے منکر تھے، کہا کہ اس سے زیادہ کیا جانتے ہو کہ تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو بے شک تم اس وقت بڑے خسارے والوں سے ہوگے۔ پروردگار عالم نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے خدا کی توحید کی دعوت دی، اس کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ نہ کرو۔ میں تم سے اس نصیحت اور تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ اس تبلیغ پر میرا رب مجھے ثواب دے گا، اور گزشتہ خامیوں سے توبہ کرو۔ تمہاری سرکشی اور خدا کی نافرمانی کی وجہ سے جو تم پر بارشیں بند ہو گئی، اب فرمانبرداری اور استغفار کی وجہ سے تم پر بارشیں برسنے لگیں گی، اور تمہارے باغات کھیتیاں تر و تازہ ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ رب العزت اسے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے، اور روزی ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جو خود اس کے خواب و خیال میں نہ ہو۔ قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طرح سے سمجھایا، مگر انہوں نے کوئی بات نہ مانی، بلکہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تیرے کہنے سے اپنے معبود کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تو ہمارے معبودوں کی پوجا سے ہمیں روکتا ہے۔ ہمارے خیال میں ہمارے کسی معبود کی تجھے مار پڑ گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا، سنو، میں تم کو اور اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ خدا کے سوا تم جس کی عبادت کر رہے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں، اور تم اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان جھوٹے معبودوں کو بھی ملا لو، اور تم سے جو کچھ ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ لینے دو، اور مجھ پر کوئی ترس نہ کھاؤ۔ جس قسم کا نقصان تمہارے بس میں ہے مجھے پہنچاؤ۔ میرا توکل پروردگار پر ہے، جو میرا اور تمہارا سب کا مالک ہے۔ دنیا بھر کے جاندار اسی کے قبضے میں ہے، کوئی نہیں جو اس کے قبضے سے باہر ہو۔ سب بندوں کی چوٹیاں خدا کے ہاتھ میں ہیں، اپنے نیک بندوں پر خدا اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، جیسا کہ ماں باپ اپنی اولاد پر مہربان ہوتے ہیں۔ اگر تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، میں نے تم کو خدا کا حکم پہنچا دیا۔ تم کو ہلاک کر کے میرا رب تمہارے بجائے اور لوگوں کو قائم کر دے گا، اور تم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جب ہر طرح کی نصیحت سے قوم باز نہ آئی، ہمیشہ پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے، خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر بارش بند ہو گئی، فصل اور باغات جل گئے۔ پروردگار عالم کتنا مہربان ہے کہ اس زمانے میں بھی جب کفار خانہ کعبہ میں جا کر التجا کرتے تھے، اللہ رب العزت ان کی بھی فریاد سن لیتا تھا۔ اب بھی قوم عاد کے بڑے بڑے رئیس 70 آدمی قربانیاں لے کر مکہ مکرمہ گئے۔ بارش کے واسطے دعا کے لیے یہ لوگ منزلیں قطع کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں معاویہ بن بکر کے گھر اترے۔ عرب کے لوگ مہمان نواز ہیں۔ وہاں طعام و شراب کی ضیافتیں شروع ہوئی۔ مجلس، عیش و عشرت اور گانے بجانے میں اپنی قوم کی تکلیف بھول گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں یوں بیان کیا، قوم عاد کے 70 آدمی جب مکہ مکرمہ بارش مانگنے کے واسطے گئے
تو قوم عمالقہ وہاں آباد تھی۔ اس وقت مرثد کی قوم غالب تھی۔ جب یہ عادی وہاں پہنچے اور اپنا مطلب بیان کیا تو مرثد نے کہا یہاں کی دعا تم کو فائدہ نہ دے گی، تم اس پیغمبر یعنی ہود علیہ السلام کی بات مانو اور اس کی تابعداری کرو اور دین حق کو مانو تاکہ یہ بلا تم سے ہٹ جائے۔ عادیوں نے کہا اگر ہم اپنے مقصد کو پورا کیے بغیر جائیں تو ہماری قوم ہم کو ذلیل اور خفیف کرے گی، اب یہ کام جس طرح ہو یہاں سے ہو جائے۔ پھر مرثد ہی سے تدبیر پوچھی، تمہیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤ ہمارا کام ہو جائے۔ مرثد نے کہا پھر تم ننگے سر اور ننگے پاؤں حاجیوں کی شکل بنا کر صفا پر دعا مانگو، ہود کے خدا اگر ہود اس بات میں سچے ہیں کہ تیرے پیغمبر ہیں تو ہم کو پانی دے، ہم فقط پانی کے واسطے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے اسی طرح دعا کی تو 3 ٹکڑے بادل کے ظاہر ہوئے اور قحط کے ان پر پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ جب انہوں نے سیاہ بادل کو اختیار کیا تو بادل کا ٹکڑا اوپر سے ان کے ملک کی طرف جا رہا تھا اور اس کے نیچے یہ لوگ اپنے ملک کی طرف جا رہے تھے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو کچھ آدمیوں کو انہوں نے آگے روانہ کیا، جلدی جلدی پہنچو، لوگوں کو خوشخبری دو، تالاب اور حوض کو صاف ستھرا کر لو، یہ بادل خواہش کے موافق برسے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو کہا یہ بادل نہیں بلکہ یہ بلا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا اب بھی وقت ہے، میرا کہنا مانو اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا بادل میں کیسی بلا؟ ہود علیہ السلام نے کہا اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں سے ہوا چلے گی جو تمہارے مکانوں کو اور تم کو نیست و نابود کر دے گی۔ لوگوں نے جواب دیا ہمارے زور اور قوت کو جانتے ہو، پھر ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو اور اس کی شدت اور تندی سے ڈراتے ہو۔ اسی گفتگو میں تھے کہ وہ بادل شہر کے کنارے آ پہنچا اور طوفانی ہوا چلنا شروع ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس باد عقیم کو چوتھے طبقے زمین سے ایک بیل کی ناک کے برابر چھوڑا تھا جو قوم عاد پر مسلط کر دی تھی۔ وہ ان فرشتوں کے قابو سے نکل گئی تھی جو ہوا پر مسلط اور اس کے نگہبان تھے۔ ہوا پر فرشتوں کی نگہبانی اس لیے تھی وہ کسی بے گناہ کو ہلاک نہ کر دے، لیکن وہ فرشتوں کے قابو میں نہ آتی تھی۔ اس ہوا کی تندی اور شدت کو دیکھ کر عادی لوگ اپنے اپنے مضبوط مکانوں میں گھس گئے اور مضبوط رسیوں سے آپس میں ایک دوسرے کو باندھ دیا اور اپنے جانوروں کو بھی مضبوط زنجیروں سے باندھا اور گھر والوں کو اونٹ کے کجاؤں میں بٹھا کر باندھا، لیکن اس قہر کی ہوا نے ان اونٹوں کو کجاؤں سمیت اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر ایسا قہر نازل فرمایا جو جوان کی پہلوانی کے مناسب تھا۔ چونکہ وہ لوگ پہلوان تھے، خدا نے ان کو پہلوانی کا مظاہرہ دکھایا کہ ہمارے پہلوانوں سے کشتی کر کے تماشا دیکھ لو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے حق تعالیٰ دنیا میں ہوا کو اور پانی کو اندازے سے بیچتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے طوفان کا پانی اور عادیوں کے واسطے ہوا موکل فرشتوں کے اختیار سے باہر ہو گئی تھی۔ یہ ہوا شوال کی 22 تاریخ بدھ کی صبح سے شروع ہوئی اور اپنی پوری شدت کے ساتھ 29 تاریخ اسی شوال کے بدھ کے آخری دن تک یعنی آفتاب کے غروب تک اپنی شدت سے 7 رات اور 8 دن یکساں عذاب عادیوں پر رہا۔ چنانچہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے روایت کی ہے وہ لوگ اتنے طاقتور تھے باوجود اتنی شدت کی ہوا کے وہ اٹھا کر ان کو مارتی رہی، پھر بھی 7 دن تک زندہ رہے۔ 8ویں دن آخری بدھ کو وہ سب بے جان ہو گئے، پھر ہوا نے ان کی لاشوں کو اڑا کر کھاری دریا میں ڈال دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لطف اور مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے بہتری کا وعدہ کیا۔ جب اللہ کے برگزیدہ بندے کسی کی نخواہی کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، تو وہ بدباطنوں کے مسخرے اور تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے، دلگیر ہو کر رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ نہیں موڑتے، ناراض ہو کر خیرخواہی اور نصیحت کو نہیں چھوڑتے اور بلند اخلاق، نرمی اور مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی نصیحت اور واعظ اور نیک خواہی کے لیے قوم سے کسی قسم کے نفع اور مزدوری کے خواہشمند نہیں ہوتے۔ عادیوں کو ہوا نے نہایت زور و شور سے زمین پر پٹخ کر پارا کیا، کوئی اپنے اپنے مکانوں کے اندر مارے گئے، ان کے مکانوں کو زمین کے ساتھ منہدم کر دیا اور دوسرے ایک مقام پہ حضرت ہود علیہ السلام کے ہمراہ جو دائرہ کے اندر تھے ان پر وہ ہوا باد نسیم ثابت ہوئی اور باہر کافروں کے لیے غضب اور قہر الہی تھی۔ عادیوں کے باغات مکان تباہ و برباد ہو گئے اور مسلمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ سلامتی سے باہر آئے اور اپنے رہنے کے واسطے مکانات بنائے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 464 سال ہو گئی تو دار فانی سے رحلت پذیر ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وادی برہوت کے قریب خضرموت کے مشرقی حصہ شہر تریم سے قریب آپ کا مزار ہے۔ ناظرین، آج ہمارا حضرت حود علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔